بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے ہیپی نیو ایئر۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، ہیپی نیو ایئر کا پوری دنیا میں شور شرابہ مچا ہوا ہے۔ یہ سال بھی اپنی تکمیل کو پہنچا اور لوگ نئے سال کو سیلیبریٹ کرنے میں جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ مذہب کے بارے میں ہمارے سامنے بہت سی تعلیمات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت مرتبہ نیا سال آیا۔ صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی میں بھی بہت مرتبہ آیا، لیکن کسی نے بھی نئے سال کی مبارکباد کسی کو نہیں دی۔ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، لبرلز ہیں، نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ یعنی کہ انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی کے جتنے دن، جتنے سال آپ لے کر آئے تھے، ان میں سے سال کم ہو رہے ہیں اور آپ لوگ قبر کے اتنے قریب ہو رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ قبر کے قریب ہونے کی خوشی منا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا ایک اور سال گنوا بیٹھے ہیں؟ اس چیز کو ایک دوسرے کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو قید ہوئی اور اسے سزائے موت سنائی گئی کہ 5 سال بعد اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب جب نیا سال آتا ہے تو وہ نئے سال کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو لوگ اسے بے وقوف اور پاگل کہیں گے کہ تمہاری زندگی کے باقی 4 سال رہ گئے اور تم خوش ہو رہے ہو۔ بالکل اسی طرح جو لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، کیا وہ لوگ عقل سے عاری ہیں کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے ہماری زندگی کے سال کم ہو رہے ہیں اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں؟ افسوس اس بات پر ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ پچھلے سال جو گناہ، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہمیں ان پر کتنی ندامت ہوئی ہے۔ پھر کیا ہم نے ندامت کے آنسو بہائے؟ ہم نے اپنی غلطیاں سدھاری؟ کوشش کریں کہ چند سال کی چھوٹی سی زندگی میں ان تمام خرافات سے بچ جائیں۔ موت کو کثرت سے یاد کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ موت کو یاد کرنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جیسے نئے سال منایا جاتا ہے، اس سے انسان اچھے کاموں سے دور اور برائی سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ سال کے موقع پر میوزک کی محفلیں اور بے حیائی وغیرہ، ان سب سے انسان غفلت میں چلا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ آپ کی طبیعت میں عیاشی ہوگی، اتنا زیادہ آپ موت سے غافل ہو جائیں گے۔ موت واحد ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے آتی ہے۔ اگر آج ہی اعلان ہو جائے کہ موت نہیں ہے تو لوگ اس دنیا ہی کو اصل سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اس دنیا میں ہی لوگ ہر طرح عیش و عشرت کرنا شروع کر دیں گے۔ غرض کہ موت ایسی چیز ہے جو لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ کیوں نہ ہم کچھ ایسا کر جائیں جس کا اجر ہمیں آخرت میں بھی ملے، ایسے کام جن سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کے بندے خوش ہو جائیں، کیونکہ بقول شاعر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ عزیز سامعات، آج کے دن ہمیں ندامت کرنا ہوگی کہ ہمارا ایک اور سال گزر گیا اور اس میں بھی ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اسی طرح ہماری زندگی کے کئی سال گزر گئے اور ہم نے ان میں بھی کچھ نہیں کر سکے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جو سال گزارا ہے اس سال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ سال کیسے گزرا ہے۔ کیا ہم نے اپنا وقت اللہ کو یاد کرنے اور اسے راضی کرنے میں گزارا ہے، یا پھر ہمارا سال غفلت میں گزرا، دنیا کمانے میں لگے رہے، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزار دی، یا پھر اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص برباد ہو گیا جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان تمام سالوں میں اچھے کام نہیں کیے تو اس سال اللہ سے توفیق مانگیں، عہد کر لیں اور کامیاب زندگی بسر کریں، اور اگر اچھے کام کیے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید توفیق مانگیں۔ کسی حساب سے بھی یہ لاجک نہیں کہ نئے سال کی خوشی منائیں۔
خوشی منانے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، مثلاً تکمیل قرآن کی خوشی، اچھا رزلٹ آنے کی خوشی، آفس میں ترقی کی خوشی، شادی کی خوشی، بچے کی پیدائش کی خوشی وغیرہ۔ ان تمام خوشیوں کو اچھے سے سیلیبریٹ کریں، اور ان خوشیوں کو منانے میں اسلام کوئی ممانعت نہیں کرتا، بلکہ جن کاموں سے اسلام نے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ فار ایگزامپل ہیپی نیو ایئر، ہولی، دیوالی، کرسمس، برتھ ڈے اور مہندی کے فنکشنز وغیرہ۔ اگر آپ کوئی بھی کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو امپریس کرنا ہے تو مت کریں، ڈر جائیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پلاننگ کے ساتھ گزاریں، کیونکہ جب کام کی پلاننگ کی جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اپنا کردار پیش کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور معاشرے کی ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔